میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن. ہماری پیاری بچیوں آدابس. آج میں آپ لوگوں کو گلستان ادب اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے متعلق بتاؤں گی. پہلے میں نے آپ لوگوں کو دبستان دہلی کے متعلق بتایا تھا. ٹھیک ہے، شروع کیا جائے. چلیے اوکے. دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی شاعری میں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ دراصل سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات کا فرق ہے. دہلی میں مایوسی اور انتشار کی فضا تھی، اس کے برعکس لکھنؤ میں عیش و نشاط اور بے فکری تھی. ظاہر ہے کہ اس بے فکری کے ماحول کی شاعری میں حزن و ملال اور غم کیوں آئے گا، یا یوں کہیے کہ نوابین اودھ کی عیش پرستی، امن و امان اور دولت کی افراد کی وجہ سے اردو شاعری میں سادگی، متانت، حسرت و یاس کے بجائے سطحی مضامین جگہ پانے لگے. سمجھ گئی؟ خارجیت نے داخلیت پر قبضہ پا لیا. قافیہ پیمائی، لفظی بازی گری، ثنایا بدایہ اور ریاض لفظی کی بھرمار اور کھل کھلنے کا انداز شاعری میں نمایاں ہونے لگا. یا یوں کہہ لیجیے کہ دہلی کی آہ لکھنؤ میں آ کر واہ میں تبدیل ہو گئی. یعنی وہاں جو تھی دہلی کی جو بھی پریشان حال تھا، لوگ غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ سب لکھنؤ میں جا کے عیش پرستی میں ڈوب گئے، چونکہ پیسہ تو فراوانی تھی وہاں سب سے زیادہ. سمجھ گئی؟ اگرچہ لکھنؤ میں شعر گوئی کا آغاز انہی شعراء کے ہاتھوں ہوا جو دہلی سے آئے تھے، مگر کچھ عرصے کے بعد سماجی اور سیاسی حالات کے تحت لکھنؤ میں ایسی تبدیلی آئی کہ یہاں کی شاعری کا رنگ دہلی کی شاعری سے الگ ہو گیا. بعد میں ناصر نے شعوری طور پر اپنے رنگ کو دہلی کے رنگ سے الگ کرنے کی کامیاب کوشش کی. سمجھ گئی؟ دبستان دہلی اردو شاعری کے آغاز میں دہلی سیاسی انتشار کا شکار تھی. شاعری کو ہمیشہ بزم کی تلاش رہتی ہے اور دہلی اس وقت رزم گاہ بنی ہوئی تھی. چنانچہ اردو شاعری نے بھی دہلی سے رخصت سفر باندھا اور لکھنؤ کی راہ لی. دہلی کی حالت جتنی ابتر ہوتی گئی اتنے ہی قافلے لکھنؤ کا رخ کرتے رہے. آئے دن کی لوٹ مار بدنظمی کی وجہ سے اہل فن کا ایک سیلاب لکھنؤ کی طرف بہہ نکلا. کیونکہ اس زمانے میں لکھنؤ ایک بارونق شہر تھا. آصف الدولہ کی علوم و فنون کی سرپرستی نے بہت کم عرصے میں لکھنؤ کو دہلی کے بعد سب سے اہم شہر بنا دیا. چنانچہ دہلی سے ایک کے بعد ایک کر کے شاعر لکھنؤ پہنچتے رہے. میر زاہد، میر تقی میر، سوز، سودا فغاں، جرأت، انشا، مصطفی، میر حسن، سب نے لکھنؤ کا رخ کیا. سمجھ گئی؟ یہاں تک کہ سراج الدین خاں آرزو بھی لکھنؤ جا پہنچے. محمد شاہ کے بعد شاہ عالم اور عالمگیر ثانی کا زمانہ آیا اور اس دوران احمد شاہ ابدالی نے دو بار دہلی پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا. رہی سہی کسر مرہٹوں اور روہیلوں نے سکھوں کی لوٹ کھسوٹ نے پوری کر دی. سورج مل جاٹ نے امیروں کی جاگیریں دبا لیں. غلام قادر وغیرہ نے شاہ کی آنکھیں نکلوا دی. آخر مغل بادشاہ نے انگریزوں کے دامن میں پناہ لی. سمجھ گئی؟ اور یوں شاہ جہاں آباد کی زمین لوگوں کے لیے تنگ ہونے لگی. علوم و فنون اور شاعری کے قدردان اس قابل نہ رہے کہ وہ اس طرف توجہ دیتے. ایسے میں انہیں دربار اودھ ہی روشنی کا مینار نظر آیا. چنانچہ دہلی کا لوٹا ہوا کارواں اس روشنی کا سہارا پاتے ہی لکھنؤ کی طرف چل پڑا اور یوں شاعری کی الٹی ہوئی بساط لکھنؤ میں جا کر دوبارہ جم گئی. سمجھ گئی؟ دہلی ایک زمانے تک مرکز رہی اور اس لیے یہاں کی زبان معیاری اور مستند سمجھی جاتی رہی. لیکن جب دہلی کی مرکزیت ختم ہوئی اور شعر و ادب کی محفل لکھنؤ میں جمی تو اہل لکھنؤ نے اپنی برتری جتانے کے لیے زبان و بیان
دونوں ہی میں لاشعوری طور پر نئی تراش خراش کی اور یوں دبستان لکھنؤ وجود میں آیا۔ اودھ کی تہذیب عیش و نشاط میں ڈوبی ہوئی تھی۔ طوائف کو سماج میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے اودھ کی تہذیب پر ایک طرح کی لچک اور نزاکت حاوی ہوئی، سمجھ گئی، جس کا اثر شاعری پر بھی پڑا۔ اردو شاعری میں اسی قسم کے مضامین جگہ پانے لگے۔ اصل میں لکھنؤ اسکول کے بانی ناسک ہی ہیں، جنہیں احتشام حسین نے ادبی ڈائریکٹر قرار دیا ہے۔ ناسک اور لکھنویت کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں، ناسک لکھنوی اسکول کی ادبی قدروں کے خالق اور لکھنؤ کی ادبی شعریت کے نافذ کرنے والے ہیں۔ ناسک لکھنؤ کی ادبی خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں۔ آتش اس کے مقابلے میں مصطفی کے اثر سے بالکل آزاد نہیں ہو سکے، سمجھ گئی۔ میر حسن کا خاندان بھی اس وجہ سے لکھنؤ کے ادبی رنگ کو پوری طرح جذب نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ میر حسن اور انیس کے ہاں دہلی اور لکھنؤ دونوں کے اثرات ملتے ہیں۔ انیس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے لکھنؤ کی خود مختاری کو بھی پوری طرح نہ مانا اور اپنے خاندان کے بعض محاوروں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، سمجھ گئیں۔ بہرحال اہل لکھنؤ نے شعوری طور پر زبان و بیان کی ایک الگ راہ نکالی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان شاعری میں سنگلاخ زمین، مشکل بحریں، نئی مگر بے معنی ردیف اور قافیہ، داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور، آمد کے بجائے آورد اور کھلنے کا انداز دبستان لکھنؤ میں کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا۔ مطلب داخلیت کے بجائے زیادہ خارجیت رونق پذیر وہاں ہونے لگی، سمجھ گئی۔ بہرحال یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دونوں ہی نے اردو ادب کی جو خدمات سر انجام دی ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئی۔ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو دبستان لکھنؤ کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی اور اپنے مطالعے پہ کافی دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔